نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ آج آپ نے اس بات کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ سب سے پہلے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ روزہ رکھنا بھی ہماری اپنی طاقت نہیں ہے، یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرما دی، الحمدللہ۔ آج بات تو آپ سے کچھ اور کرنی تھی، لیکن انہوں نے آج ایسی تلاوت لگائی ہے سبحان اللہ کہ بس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس قرآن کو اتار دے اور اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ دیکھیے یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایک ریس ہے جس میں لوگ بھاگ رہے ہیں، اندھا دھند بھاگ رہے ہیں۔ کوئی کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کریئر کے پیچھے، کوئی مال کے پیچھے، کوئی شہرت کے پیچھے۔ اور یہ ریس ختم اس دن ہوگی جب موت آئے گی یا قیامت آ جائے گی۔ قیامت کا ہی دوسرا نام یوم الحسرہ ہے نا، حسرت کا دن، اس لیے کہ وہ دن ہوگا جب انسان واقعی ریالٹی کو دیکھیں گے۔ ابھی یہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو بات کر لیتے ہیں نا کہ دنیا ایسے اور اس کی حقیقت ایسے یا قیامت ایسے، یہ ابھی صرف باتیں ہیں۔ یہ اصل اس وقت نظر آئے گی جب یہ پردہ، یہ دنیا کا پردہ ہے نا، اس زندگی کا، یہ اٹھ جائے گا اور ہم موت کے بعد کی حقیقت دیکھ لیں گے۔ تب یہ دنیا کی زندگی یاد آئے گی کہ میں نے کیا 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 اپنی اس زندگی کے ساتھ، میں نے کہاں انویسٹ کیا اس کو، اپنا وقت کدھر انویسٹ کیا، اپنا مال کدھر انویسٹ کیا، اپنی انرجیز، اپنی ینگ ایج میں نے کہاں لگا دی، کن چیزوں میں مقابلے کرتی تھی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلے کرو، اور ہم کسی اور چیز میں مقابلے کرنے میں لگے ہیں، جبکہ ہمارے پاس چانس صرف ایک ہی ہے، صرف ایک چانس۔ جس کو ایک چانس ملا وہ سیکنڈ چانس ہے ہی نہیں، اس کو تو پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، بڑا سوچ سمجھ کے انویسٹ کرنا چاہیے۔ جس کے پاس دیکھیں ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہو نا پیسے کی، وہ بڑی سوچ کے اس کو خرچ کرتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو یہی سرمایہ ہے، کہیں غلط جگہ لگ گیا تو میرا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ لیکن ایسی قیمتی زندگی ملی ہوئی ہے، اس کو ہم ایسے ہی انویسٹ کر رہے ہیں، کبھی کہیں پھینک دیا، کبھی کہیں پھینک دیا، اور سوچتے بھی نہیں کدھر ضائع کر رہے ہیں۔ پیسہ تو دوبارہ مل جائے گا، زندگی تو دوبارہ کبھی نہیں ملے گی، یہ وقت دوبارہ کبھی نہیں ملے گا، یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ کل مجھے پتا چلا کہ کسی کو اچانک سٹروک ہوا اور بس ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیا، اب وہ یعنی بس چند دنوں کے یا گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ دیکھیں موت تو بتا کے نہیں آتی، زندگی نے کب ختم ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب زندگی کو بنایا تھا نا تو اس وقت ہی ساتھ موت کو بنا دیا تھا۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی، موت کا ذکر پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو موت تو آ جانی ہے، اور جب آ جائے گی تو پوچھا جائے گا انسان سے کہ تم دنیا میں کتنا رہے، تو وہ کہے گا ایام معدودات، گنتی کے چند دن، یا کہے گا یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اور اس یومن او بعد یوم کو آپ نے کیسے گزارا؟ کتنی بہنیں دنیا سے چلی جاتی ہیں نا، نہ کوئی قرآن کا علم ہوتا ہے، نہ کوئی نماز کی پابندی ہوتی ہے، نہ کوئی آخرت کی تیاری ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی
چلتے چلتے ایک دن موت آ جاتی ہے. حالانکہ جس کو یومن او بعد یوم کہا گیا نا، اس ایک دن یا دن کے چھوٹے سے حصے میں اگر وہ محنت کر لیتی تو ہمیشہ کی جنت تھی، ہمیشہ کی. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. آپ 50 60 70 سال کی آپ کی زندگی ہو جائے گی، اس میں 10 سال تو ویسے ہی بچپن کے نکال دیں تو چلو 70 سال بھی کسی کی زندگی تو 60 سال کی محنت کرنی پڑے گی. اب 50 60 سال کی اس زندگی میں اگر اللہ کو راضی کر کے چلتے رہے، ہمیشہ کی جنت. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے 50 60 ایئرز محنت کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو 50 60 ایئرز کی جنت دے دیتا. چلو ڈبل کر لیتے ہیں، 120 ایئرز کی مل جاتی، ٹرپل کر لیں آپ. اس سے زیادہ کیا، 4 ٹائم کر لیں، 5 ٹائم کر لیں، 10 گنا کر لیں. مگر اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا انفینٹ ٹائم، جو کبھی نہیں ختم ہوگا. ایسے کیوں ہے؟ آپ 50 60 سال کی محنت کریں اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے، کیوں؟ علماء اس بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی جان نکالتا ہے نا، اگر وہ کافر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان اس وقت نکالتا ہے کہ جب اگر اس کو ہمیشہ کے لیے بھی زندگی مل جاتی تو یہ کفر پہ ہی رہتا. اور جب مومن کی جان نکالتا ہے تو تب نکالتا ہے کہ اگر اس کو ہمیشہ کی زندگی بھی دے دی جاتی تو یہ ایمان پر اسی طرح قائم ہوتا. اللہ اکبر. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جہنم کافر کو دیتے ہیں اور ہمیشہ کی جنت مومن کو دیتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح قدردان ہے. تھوڑی سی محنت کے اوپر کتنا کچھ اس نے دے دیا. اور ہم خود بھی پروو کرتے ہیں زندگی میں کہ اگر ہم نے 50 60 سال بھی زندہ رہ کر نہ کوئی تیاری کی، نہ آخرت کو یاد رکھی، غفلت ہی غفلت میں گزار دیے، تو 50 60 کیا 500 سال 600 سال بھی مل جاتے نا تو ہم نے یہی کرنا تھا. ہم کہتے ہیں نا ابھی ٹائم نہیں ہے. ہمیں 1000 سال بھی مل جائیں گے نا تو ہم یہی کہہ رہے ہوں گے ابھی ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. تو سوچا کریں کہ جب اللہ تعالیٰ میری جان لے گا تو میں کس حالت پہ ہوں گی. کیا میں وہ روح ہوں گی جس کے لیے فرشتے جنت کا کفن لے کر آئے؟ کیا میں وہ جسم ہوں گی جس کو وہ کہیں ہے پاک روح جو پاک جسم میں تھی؟ کیا میں وہ پاک روح ہوں گی؟ کیا میں وہ ہوں گی جس سے اللہ راضی ہو گیا؟ یہ زندگی اتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی امپورٹنس شاید آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ اس زندگی کی اس اہمیت کو اور اس کی شارٹ اور ٹیمپرری ہونے کو سمجھ گئے تھے. اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے بڑا پیارا. عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک مہمان بن کے آئے. انہوں نے بڑے احترام سے ان کو اپنے ہاں اتارا، ٹھہرایا. ایک دن یہ جو مہمان تھے نا وہ ان کے پاس آیا، کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فلاں وادی عطا کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بہترین زمین کا ایک ٹکڑا میں آپ کے نام کر دوں تاکہ آپ بھی فارغ البال ہو جائیں اور آپ کے پاس بال بچے بھی ہیں، وہ آسودگی سے زندگی گزاریں. دیکھیے سبحان اللہ، وہ بھی مہمان بھی کیسے ہوتے تھے جن کو پرواہ نہیں ہے. اور میزبان کا ذرا جواب سنیں. اللہ اکبر. اب اپنے آپ کو رکھیں اگر ہم یہاں پہ ہوں تو ہم کیا جواب دیں. اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جواب دیا بھائی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج ایک ایسی صورت نازل ہو گئی ہے کہ ہمیں تو اب دنیا بھی کڑوی معلوم ہونے لگی ہے. پھر انہوں نے تلاوت فرمائی 17 پارہ. اگر آپ کھول کے دیکھیں گے نا تو 17 پارہ جس آیت سے سٹارٹ ہو رہا ہے، سورہ انبیاء کی پہلی آیت، اقترب للناس حسابهم، اور لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور دیکھو ان کو، یہ ابھی غفلت میں ہی پڑے ہوئے، منہ موڑے ہوئے. مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ.
ان کے پاس کوئی نصیحت بھی آ جائے ان کے رب کی طرف سے، کوئی نئی بات ایسی نہیں ہے کہ ان کے پاس آ جائے، مگر وہ سنتے ہیں اس کو اور پھر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کوئی یعنی ایسی نصیحت نہیں ہے جو ان کے پاس آئے تو یہ اپنے آپ کو درست کر لے، یہ اس کو سیریسلی لے۔ اول تو سنتے ہی نہیں ہیں، سن بھی لے تو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں یا سن کے اڑا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا یہ ہمارا حال نہیں ہے؟ آخرت کے معاملے میں کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ یہاں تو اس کی خبر ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، اور خبر مل بھی جائے تو بس کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ مجھے یہ فکر ہے کہ میری جاب کیسی ہے، اس سے زیادہ مجھے یہ فکر ہے کہ مجھے اس مہینے جو تنخواہ آنی ہے وہ میں نے کدھر خرچ کرنی ہے، میرے خرچے کیا کیا۔ اس سے زیادہ مجھے یہ فکر ہے کہ میرا باس مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور دیکھو یہ تو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے، آج یہ آیت اتر گئی، یہ سورت اتر گئی ہے، تو اب مجھے تو نہیں چاہیے یہ وادی وغیرہ۔ ہم تو مر بھی رہے ہوں گے نا تو کہیں گے اور مل جائے اور مل جائے۔ کب ہم کو ہوش آئے گا؟ کب ہم اس زندگی کی قدر جانیں گے؟ کب ہم اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھتے ہوئے آخرت کے لیے کچھ لگانے کو تیار ہوں گے؟ کب ہم یہ سوچیں گے کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں اس سے میری آخرت کا کیا فائدہ ہوگا؟ کب یہ ہوگا؟ کب مجھے اس سے نفع ملے گا وہاں پہ؟ جیسے دنیا میں بزنس مین ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں انہی سے تعلقات رکھوں، میں ادھر ہی پیسے لگاؤں، وہ لوگوں سے بھی کانٹیکٹس اس لیے رکھتا ہے میرے بزنس میں فائدہ ہو۔ وہ جو بھی کام کرتا ہے نا اس کو بس بیک آف ہز مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ میرا بزنس میں کیسے اس کو فائدہ ملے گا اس چیز سے۔ مومن جو ہے وہ ہر ایک چیز میں دیکھتا ہے میری آخرت میں مجھے اس کا کیا فائدہ ملے گا، وہ ہر چیز میں یہی دیکھتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ زندگی گزر جائے اور تب پتہ چلے کہ او ہو جو لانا تھا وہ تو لائے ہی نہیں، میں تو کچھ اور ہی سامان لے کے آ گئی ہوں جس کی تو یہاں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کی تو یہاں پہ زیرو ویلیو ہے۔ جیسے آپ نا مثلاً روپیز لے کے یہاں پہ آ جائیں تو روپی آپ کسی شاپ پہ جا کے دیں گی، وہ نہیں لیں گے، یہاں پہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ کرنسی یہاں نہیں چلے گی، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ یہیں کی کرنسی چلے گی، آپ ڈالر لے کر آئیں گے تو ہم دیں گے۔ تو اگر آپ آخرت میں اپنی جاب، اپنے گھر، اپنی گاڑیاں، اپنے بینک بیلنس، اپنے کپڑے، اپنے زیور، ان کی لسٹ لے کر چلے گئے تو وہاں پہ اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ یہاں ہو سکتا ہے چل جائے، یہ یہاں پہ اس کی ویلیو ہو سکتی، وہاں پہ کوئی نہیں ہے، وہاں پہ زیرو ہے اس کی ویلیو۔ اور وہاں کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ وہاں کی کرنسی ہے آپ کے پاس؟ وہاں پہ جو چیز چاہیے وہ ہے آپ کے پاس؟ ایک کہانی سناتی ہوں آپ کو۔ 3 نوجوان تھے، وہ ملک سے باہر سفر پہ گئے، وہاں پہ وہ کسی جگہ پہ ٹھہرے، وہ جو بلڈنگ تھی نا جہاں پہ ٹھہرے تھے وہ 75 سٹوریز کی تھی، اور ان کو 75 سٹوری کے اوپر ان کو کمرہ ملا۔ تو ان کی جو مینجمنٹ تھی انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی یہاں پہ 10 بجے کے بعد ایلیویٹر نہیں چلتا، لفٹ نہیں چلتی، اس کے بعد اگر آپ نے جانا ہوگا تو پھر آپ کو سیڑھیاں لینی پڑیں گی، لیکن 10 o'clock کے بعد نہیں ہے آپ کو ملے گی۔ تو پہلے دن تو وہ 10 سے پہلے ہی آ گئے، دوسرے دن وہ لیٹ ہو گئے، لفٹ تو بند ہو چکی تھی، اب ان کو 75 فلور تک پہنچنا تھا، سیڑھیاں لینی پڑی۔ تینوں نے جب سیڑھیوں سے جانے کا فیصلہ کیا تو پہلے نے کہا کہ میرے پاس ایک سجیشن ہے، کیوں نہ یہ اتنا لمبا راستہ ہے اس کو کاٹنے کے لیے ہم باری باری ایک دوسرے کو قصے سناتے ہوئے چلیں، 25 سٹوری تک میں قصے سناؤں گا، باقی 25 دوسرا سنائے گا، باقی 25 سٹوری تک تیسرا سنائے گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلے نے کہا اچھا میں تمہیں لطیفے اور مزاحیہ قصے اور یہ سب سناؤں گا۔
وہ 25 اسٹوری تک یہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے پہنچ گئے. دوسرے کی باری آئی، اس نے کہا کہ میں آپ کو نا بہت سیریس اور ریالٹی کے قریب قصے سناؤں گا، کہانیاں سناؤں گا. تو 25 سے لے کے 50 اسٹوری تک اس نے بڑی سیریس سی باتیں سنائی. جب 50 اسٹوری پہ پہنچے تو تیسرے نے کہا اچھا اب میں آپ کو بہت سیڈ اسٹوری سناؤں گا، غمگین اور دکھ بھرے قصے سناؤں گا. سب نے سنے، متفق ہو گئے، سب نے یہاں تک مطلب غمگین قصے سنے. آخر وہ اسی طرح قصے سناتے ہوئے 75 منزل تک پہنچ گئے. جب تھک کے دروازے پہ پہنچے اپنے کمرے کے تو تیسرے ساتھی نے کہا کہ اب میں آپ کو زندگی کا سب سے بڑا اپنا غم والا قصہ سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم کمرے کی جو چابی ہے وہ ریسیپشن پہ بھول آئے. یہ سن کے وہ تینوں بے ہوش ہو کے گر پڑے. کیا سمجھ آتی ہے اس کہانی سے؟ اگر دیکھا جائے نا تو یہی زندگی کی کہانی ہے. ہماری زندگی میں فرسٹ 25 ایئرس، جی اچھا آواز آ رہی ہے الحمدللہ. فرسٹ 25 ایئرس جو ہوتے ہیں وہ کس میں گزرتے ہیں؟ ہنسی مذاق، کھیل کود، لہو و لعب میں. پھر باقی 25 ایئرس شادی، بچے، نوکری کے چکر، ان چیزوں میں آپ پھنسے رہتے ہیں. جب زندگی کے 50 ایئرس مکمل ہو جاتے ہیں تو باقی جو آخری 25 ایئرس ہیں وہ انسان کے بڑھاپے میں مشکلات، بیماریاں، ڈاکٹروں کے چکر، ہسپتالوں کے چکر، بچوں کے غم، یہاں تک کہ جب موت کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تب انسان کو یاد آتا ہے کہ چابی تو میں ساتھ لایا ہی نہیں. پتہ ہے کون سی چابی؟ اللہ کی رضا کی چابی، جس سے جنت کا دروازہ کھلنا. پھر سارا یہ سفر جو ہے پچھتاوے بھرا ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم موت کے دروازے پہ پہنچ جائیں اور یہ چابی ہمارے ساتھ نہ ہو. اگر ایسا ہوا نا تو پیچھے مڑنا کہیں پہ بھی نہیں ہے، واپسی نہیں ہے. پھر صرف حسرتیں ہی حسرتیں، پچھتاوے ہی پچھتاوے. قیامت کے دن تو جو بہت کر کے لے کر آئے گا نا وہ بھی پچھتائے گا کہ میں نے کم کیا، ہائے کچھ اور کر لیتی، کچھ اور کر لیتی، کچھ تھوڑا سا اور زیادہ کر لیتی، میرے پاس اور چانس بھی تھے، میرے پاس اور ٹائم بھی تھا. ہم ابھی تو مطمئن ہے نا، تو کیا میں کر تو رہی ہوں، روزہ میں رکھ رہی ہوں، نمازیں پڑھ رہی ہوں، تراویح پڑھ رہی ہوں، ہم اس کے اوپر ہی بڑے ہیپی ہیں. لیکن جب اس دن پہنچیں گے نا تب پتہ چلے گا کم لے کے آئے، ابھی اور چاہیے تھا. جیسے ابو بکر صدیق رویا کرتے تھے کہ میرے پاس عمل کی پونجی بہت کم ہے اور سفر بہت کٹھن ہے، یعنی بہت مشکل سفر ہے آگے کا، اور عمل میرے پاس بہت کم ہے. کبھی ہمیں بھی احساس ہوا کہ میرے پاس عمل بہت کم ہے، ہم تھوڑا کر کے ہیپی کیوں ہیں، اتنے خوش کیوں ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ تو ہے نا، کچھ 2-4 چیزیں موٹی موٹی ہم نے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں، ان پہ مطمئن ہے اور ان کے اوپر ہی تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اتنا کافی ہے اور اسی سے بس جنت مجھے مل جانی ہے. اللہ ہمیں اس زندگی میں ہوش دے دے اور نرمی کے ساتھ ہمیں سیدھے راستے پر لے آئے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہر رات اللہ تعالیٰ پک کرتے لوگوں کو اس رمضان میں، ہر رات کہ تم سارے جہنم کو میں نے تم پہ حرام کر دیا، جہنم میں نہیں تم جاؤ گے. تو وہ سوچیں جب اللہ تعالیٰ زمین کی طرف دیکھتے ہوں گے لوگوں کو چننے کے لیے کہ کن کو میں نے چننا ہے، تو اس وقت میں کیا کر رہی ہوتی ہوں، میں کس حال میں ہوتی ہوں گی. ہر رات پک اینڈ چوز ہو رہے ہیں، کیا میں ان میں ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ چوز کر لیں؟ وہ خوش قسمت لوگ جن کو سرٹیفکیٹ مل جائے یو آر فری،
کوئی جیل سے نہیں، جہنم سے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ ہمارے سامنے ایک کوسچن پیپر ہے، آپ نے دیکھا ہم جب ایگزام دیتے تھے اسکول میں، کالج میں، تو ہر کوسچن کے سامنے اس کے مارکس لکھے ہوتے تھے، یہ کتنے مارکس کا کوسچن ہے۔ کوئی 10 کا ہوتا تھا، کوئی 15 کا ہوتا تھا، کوئی 1 نمبر کا ہوتا تھا، کوئی 5 نمبر کا ہوتا تھا۔ تو ہماری کیا کوشش ہوتی تھی؟ زیادہ نمبر والے کوسچن پہلے کر لیں، کیونکہ اگر وہ ہو گئے تو کم از کم ہم کچھ سیف اس میں تو آ جائیں گے نا۔ 1 نمبر والے ہم اینڈ کے لیے چھوڑ دیتے تھے، پرائرٹی ہوتی تھی بڑے نمبروں والے، یہ ایک بھی نکل گیا میرا ٹھیک ہو گیا تو پاس ہو جاؤں گی۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں نا، چونکہ ٹائم بہت کم ہے تو نیکیوں کے بھی مارکس ہیں، کئی بہت زیادہ مارکس والی ہیں، کئی تھوڑے کم مارکس والی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ بھی تو نیکی ہی ہے نا، دیکھو اپنی دوست کے ساتھ بات کرنا یہ بھی تو ایک نیکی ہی ہے نا، تو یہ فلاں چیز کرنا یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا۔ آپ یہ بھی دیکھیں کون سی نیکی وہ ہے جس کے مارکس زیادہ ہیں۔ ہائیسٹ مارکس والی نیکی اس مہینے میں ہے قرآن سے تعلق، قرآن کی تلاوت، چاہے آپ خود پڑھیں چاہے آپ سن رہے ہوں، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر تدبر کرنا، اس کو حفظ کرنا، یعنی سب سے زیادہ ٹائم اس کے لیے لگانا۔ ٹھیک ہے باقی بھی نیکیاں ہیں، ذکر کرنا بھی نیکی ہے، اور بھی نیکیاں ہیں، لیکن یہ ہائیسٹ مارک والی نیکی میں آپ کو ایک بتا رہی ہوں۔ دوسری بھی چیزیں کریں مگر اس عمل کو نہیں چھوڑنا، اس کو زیادہ ٹائم دینا، اس کو کر لیا تو بڑے مارکس آپ سکور کر سکیں گے۔ تو کچھ اور بھی کرنے سے بہتر ہے آپ قرآن پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، سمجھ کے پڑھیں۔ اور یہ بخشش کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ایسے بخش دیں گے کہ پچھلے سارے گناہ معاف، ڈیلیٹڈ۔ لیکن یہ سوچیں وہ لوگ کیسے بخشش مانگیں گے جو اپنے جیسے انسانوں کو نہیں بخشتے، ان کو نہیں معاف کرتے، جو اپنے جیسے انسانوں سے دل سخت کر لیتے ہیں کہ میں بس فلاں کو نہیں معاف کروں گی، اس کو میں نے کبھی نہیں معاف کرنا، اس نے میرا دل دکھایا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، فلاں کیا۔ بہت لمبی ہمارے پاس شکایتوں کی لسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے بجا ہے، آپ کی لسٹ ٹھیک ہوگی، لیکن جب بھی ایسا خیال آئے نا تو صرف ایک بات سوچ لیا کریں، کیا میں یہ گوارا کر سکتی ہوں کہ میں فلاں کو معاف نہ کروں چاہے اللہ بھی مجھے معاف نہ کرے؟ کیا مجھے یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ کیا میں یہ کاسٹ پے کر سکتی ہوں کہ مجھے نہیں پرواہ، اللہ مجھے معاف نہ کرے بے شک، لیکن فلانے کو نہیں میں نے معاف کرنا؟ از اٹ ورتھ اٹ؟ اس لیے کہ اگر آپ معاف نہیں کرتے تو آپ کس منہ سے اپنے اس رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور معافی مانگیں گے جس کے آپ کے اوپر اتنے احسانات ہیں؟ اس کی نافرمانی آپ نے کی، آپ نے تو کیا کسی پہ احسان کیا ہوگا یا کیا کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر عنایات ہے؟ انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ تب آپ کے ساتھ کوئی برا کر لے تو آپ دل اتنا تنگ کر لیں، اتنا سخت کر لیں کہ معافی نہیں کبھی دیں۔ تو وہ رب ہے، اس کی ہم نے جب نافرمانی کی تو کتنی بری بات کی، اس کی تو ایک پل بھی نہیں نافرمانی کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے پاس تو پوری لسٹ ہے، ہم سب گواہ ہیں، ہر ایک کو اپنا اپنا پتہ ہے میں نے کیا کیا کیا۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگ سکتے ہیں؟ کیسے کھڑے ہوں گے معافی مانگنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان صبر اور سماحہ ہے۔ سماحہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ معاف کر دینا، ایک دوسرے کو درگزر کر دینا، یہ ایمان ہے۔ یعنی ایمان ہے ہی یہ چیز۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ؟ جب بھی آپ کو کسی کو فارگیو کرنا مشکل ہو نا، پرانے گرجز پالے میں، فلاں وقت میں فلاں نے یہ کیا، فلاں وقت میں اس نے کیا، میرے سسرال نے یہ کیا، میرے فلانے نے یہ کیا، اس نے مجھے تنگ کیا، یہ ساری لسٹ ہمارے پاس
ہمارے دلوں میں جیسے چھپی ہوئی ہے، لیکن اس مہینے میں اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دینا، میں تیرے بندوں کو معاف کر رہی ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دینا، اس وجہ سے تو مجھے معاف کر دینا کہ میں نے فلاں کو معاف کیا، حالانکہ میرا دل اتنا دکھا، میں نے تیری خاطر معاف کر دیا، اے اللہ اب تو مجھ پہ رحم کر، تو مجھے معاف کر دے۔ تو جب معاف کرنا مشکل لگے نا، یوسف علیہ السلام کو یاد کر لیا کرے، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، ایک طرح سے قتل کی کوشش کی تھی نا، چلو اللہ نے ان کو زندگی دی، لیکن دیکھیں ان کے بھائیوں نے یہ جو کام کیا تھا، اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی زندگی اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی، کہاں وہ بکے جا کے ایک بازار میں، کہاں غلام بن گئے کسی کے گھر میں، کدھر ادھر رہتے تھے، باپ کے لاڈلے تھے، کہاں پہنچ گئے، کیا سے کیا ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ ان بھائیوں کی وجہ سے۔ اور جب یوسف علیہ السلام پاور میں آئے تو یہی بھائی ان کے سامنے جھک گئے۔ اب یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں، وہ ان کو سزا بھی دلا سکتے ہیں، ان کو دھکے دے کر نکال بھی سکتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کریں تو ان کو غلے سے محروم بھی کر سکتے ہیں، قحط پڑا ہوا تھا۔ سوچیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قاتل ہیں، اور اس وقت یوسف علیہ السلام کے پاس پاور ہے۔ ہمیں تو کسی نے اللہ معاف کرے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، یہاں کوئی ایسی حرکت جس سے ہماری زندگی اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے، آپ ان کا اندازہ لگائیں۔ اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ آج تم پہ کوئی الزام نہیں، فکر نہ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ ارحم الراحمین ہے، معاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا۔ کتنی بہادری دکھائی انہوں نے، اس لیے کہ معاف کرنے کے لیے بہت بڑی دلیری کی ضرورت ہے، بہادری کی ضرورت ہے۔ آپ سوچ لیں یوسف علیہ السلام اتنا کرنے پہ، اتنا برا کرنے کے اوپر بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر سکتے ہیں، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ کیا چیز ہے؟ ہماری عزت یا ہماری اور کوئی کام کیا ہے کہ ہم دوسرے کو معاف نہ کریں؟ تو زندگی کے ہر معاملے میں نا جھکنا سیکھے، جس میں جان ہوتی ہے وہی جھکتا ہے، اور اکڑتا کون ہے؟ مردہ۔ مردے دیکھیں وہ بالکل اکڑے ہوتے ہیں۔ اگر واقعی آپ زندہ ہیں نا تو آپ جھک جائیں گے، صلح کر لیں گے، جن کے ساتھ بات چیت بند ہے عرصہ دراز سے، آگے بڑھ کے صلح کر لیں۔ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اور عاجزی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے جو آپ کما سکتے ہیں، کتنی بڑی خیر آپ اپنے لیے سمیٹ سکتے ہیں، صرف نرمی پا کے، کسی کے ساتھ عاجزی اختیار کر کے۔ اللہ تعالیٰ کو متکبر لوگ پسند نہیں ہیں۔ میں کیوں کروں؟ مجھے اس نے یہ کہا، وہ آ جائے نا، وہ کر لے فون، میں ہی کیوں کروں؟ یہ جو انا ہے نا، جن کے اندر انا بہت ہے نا، یہ انا والے لوگ، میں نہیں کہہ رہی، مگر پتہ ہے جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ متکبر لوگ، جن میں تکبر بہت ہے، جن میں عاجزی نہیں، جو جھکتے نہیں ہیں۔ جھک جائیں اس دنیا میں، آگے بڑھ کے دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں، آگے بڑھ کے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے بڑے دل دے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہم ان کو معاف کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا حوصلہ دے کہ ہم نے جن کے ساتھ برا کیا ہم ان سے معافی مانگ سکیں۔ آج میں آپ کو وہ عمل بتانا چاہتی ہوں جس سے آپ ایک محل بنا سکتے ہیں،
جنت میں. یہاں پہ تو آپ نے ایک چھوٹا گھر بھی بنانا ہو تو بہت بڑی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. جنت میں محل بنانے کے لیے کیا قیمت ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اویل کر کے جنت میں ایوری ڈے اپنے لیے ایک محل بنا سکیں. اس کے طریقہ یہ ہے کہ 12 رکعت آپ نے پڑھنی ہے ایوری ڈے. یہ مسنون 12 رکعت ہے، لکھ لیں اپنے پاس. فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت، اور فرضوں کے بعد 2 رکعت. یہ کتنے ہو گئے؟ 8. ٹھیک. مغرب کے فرضوں کے بعد 2 رکعت، 10 ہو گئے. اور عشاء کے فرضوں کے بعد 2 رکعت، یہ 12 رکعتیں ہوں گئی. 12 سنتیں. یہ 12 سنتیں اگر انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے تو ایک محل جنت میں آپ کے لیے بن جائے گا. دیکھیں فرض پورے کرنے تھوڑے بہت ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں یہ تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی ہے. جہاں پہ نفلوں کی، جہاں پہ سنتوں کی بات آ جاتی اب ہم کہتے ہیں چلو چھوڑو نہیں بھی پڑھنا، یہ کون سا ضروری ہے. ہاں واقعی ضروری تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے یہ کہ آپ ضروری یہ پڑھیں، مگر اگر پڑھ لیں گے تو دیکھیں آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہے. ضروری تو نہیں ہوتا کہ آپ اوور ٹائم لگائیں جاب پہ. کیوں لگاتے ہیں آپ؟ اوور ٹائم پہ مزید پیسے ملیں گے. جیسے دنیا کی حرص کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ حرص آخرت کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ تو ہمیشہ رہنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں وہاں کی فکروں کرنے والا بنا دے. آج کا جو ذکر ہے، پہلے میں آپ کو اس کا ثواب بتاتی ہوں، اس کے بعد آپ پینسل کاپی ریڈی رکھیں تاکہ پھر آپ اس ذکر کو لکھ سکیں. آج کا جو ذکر ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ یہ ذکر کریں گے 100 ٹائمز کرنا ہے، یعنی 100 ٹائمز یہ کہنا ہے، تو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 10 غلام. ایک غلام ہی آج نہیں مل سکتا. ایک آپ اونٹ کی قربانی کرنے لگیں، اونٹ ہی اتنا مہنگا ہے. انسان ہو تو کیا، اگر آج غلام ہوتے تو کتنے مہنگے ہوتے، اس کو خرید کے آزاد کرنا کتنا مشکل ہوتا. 10 غلام آزاد کرنے کے برابر. اور پھر 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اس کی وجہ سے. 100 ایک ایک نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے، 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف ہوں گے. اور اس دن شام تک یہ کلمات اس کے لیے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ بنے رہیں گے. اور کوئی انسان اس عمل سے بڑھ کے، جو یہ عمل جس نے کیا ہوگا نا، اس عمل سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لا سکے گا سوائے اس کے جس نے اس سے بھی زیادہ کیا. یعنی کہ قیامت کے دن اس سے بڑھ کے کسی کو اور کا کوئی اور عمل نہیں لا سکے گا جس نے 100 ٹائمز یہ پڑھا. تو آپ ویسے تو آپ انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میک شور کریں کہ 100 پورے ہو جائیں. اگر آپ کو غلطی لگے تو پھر تسبیح یوز کر لیں. تو یہ کیا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو کلمہ ہے، یہاں تک تو ہم میں سب کو آتا ہے الحمدللہ. تو لا الہ الا اللہ، آگے کیا؟ وحدہ، وہ ایک ہے، اکیلا ہے. لا شریک لہ، نہیں شریک اس کا کوئی. لہ الملک، بادشاہت اسی کے لیے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تعریف بھی اس کے لیے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. یہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ نے. اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیاں کروا لے. تو ہم ایک دن کیا ایوری ڈے پڑھیں گے. جو میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، یہ نہیں کہ بس اس دن پڑھنا اس کے بعد بھول جانا. اس کو جاری رکھیں آپ انشاءاللہ. آج کی جو دعا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جو شخص صبح اور شام 7 ٹائمز یہ دعا پڑھ لے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے کام بھی اپنے ذمے لے لے گا. وہ آسانی سے پورے ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا ہمارے کام نہیں ختم ہوتے، ہمارے کام نہیں پورے ہوتے، کیا کریں. اللہ اپنے ذمے لے لے گا آپ کے کام. اللہ کی ذمہ داری ہو جائیں گے. ہمیں فکر رہتی ہے سارا دن، کام ہی دماغ پہ سوار رہتے ہیں. تو
وہ دعا کیا ہے؟ سورۃ التوبہ میں آیت 129 میں، حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، علیہ توکلت، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا۔ واقعی پھر بھروسہ اس پہ ہونا بھی چاہیے، صرف الفاظ ہی نہ ہوں۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو وہاں سے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کنٹینیو رکھیں، یہ رمضان کے علاوہ بھی ان چیزوں کو کنٹینیو رکھیں، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو آپ سحری بنا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ ہاتھوں سے تو سحری بنانی ہے، اس وقت میں کس طرح ملٹیپلائی کروں اپنے اجر کو؟ اس وقت آپ نے کثرت سے استغفار کرنی ہے، چاہے اپنی زبان میں کریں، چاہے آپ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں بھی بتا دوں گی، آپ استغفار کی دعائیں پڑھیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس وقت مغفرت مانگنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مغفرت ہی کیوں مانگنی ہے؟ اس وقت ہر ذکر سے بہتر ہے کہ آپ اس وقت بس استغفار کریں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ نیک لوگوں کی جو صفات ہے نا، ان میں ایک یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ اور سب کو وہ حدیث تو پتہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے تو اس وقت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، پکارتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے استغفار مانگے، توبہ کرے، بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کروں۔ تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور خاص طور پہ استغفار کے بارے میں تو قرآن میں جب آ گیا تو ہم نے استغفار ہی مانگنا، اور بھی دعائیں آپ مانگ سکتے، لیکن کنسنٹریٹ کریں کہ میری بخشش ہو جائے بس۔ آپ اس وقت اکثر یہ ہوتا ہے کہ سب سوئے ہوتے ہیں، ایک ہم اکیلے اٹھ کے سحری بنا رہے ہوتے ہیں، تو بڑا اچھا ٹائم ہے کہ دماغ کدھر ہونا چاہیے؟ اس طرف ہونا چاہیے کہ میرے گناہ کیا ہیں، اور میں واقعی اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں۔ ہاتھ چل رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بخشش مانگتے جانا۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام ہم سے کروا لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پوٹی جو کوششیں ہیں ان کو قبول فرما لے اپنے ہاں۔ ہم کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، وہ اجر دیتا نہیں تھکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان ہمیں عطا فرمانا، ہماری کوشش کے مطابق نہیں، اللہ تو اپنی بخشش کے مطابق عطا فرمانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔